السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today's event topic is the struggle, and we discuss about the struggle in this particular topic. So, in some time, we didn't get our success in our task, even if we perform our task with full hardship and give our best. So what is the reason behind that? That our task is completed or not completed, but we didn't get a success. تو آج کا جو ٹاپک ہے ایونٹ کا، یہ جد و جہد، اسٹرگل. تو یہ اسٹرگل ہم کرتے ہیں اپنے کام میں، جد و جہد کرتے ہیں اپنے کام میں، تو ہم اپنے کام میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں کر پاتے ہیں. تو وہ کب ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام میں، جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، تو اس میں ہم اس کام میں کامیابی کیوں نہیں حاصل کر پاتے اور کیا اس کی وجوہات ہیں. ہم اپنے کاریہ میں جیت کیوں نہیں اس کو کر پاتے، کہ ایسے کیا کاروش ہے اس کے پیچھے. تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور ہم آج یہ جانیں گے کہ وہ کون سے وجوہات ہیں، وہ کون سے ایسے بیسک ٹولز ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے. باوجود اس کے کہ ہم نے جد و جہد کی ہوتی ہے اس کام میں، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنا ایفرٹ دیا ہوتا ہے. تو آج ہم یہ جانیں گے. تو اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم جب اپنا کام کرتے ہیں تو اس میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ہم اس کو کمپلیٹ بھی کرتے ہیں اور ٹاسک کو صحیح طریقے سے بھی کرتے ہیں، محنت بھی لگاتے ہیں، اپنا ایفرٹ بھی دیتے ہیں، اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، پر وہ اس میں کامیابی ہم کو نصیب نہیں ہوتی. تو اس کا بیسک ریزن یہ ہے، the basic reason behind that is our work is totally drifted away from the truth. ہمارا جو کام ہے اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہمارا اسٹرگل، ہمارا جد و جہد پانی میں چلا جاتا ہے اور ہمارا کام میں ہم سکسیس نہیں ہو پاتے. تو اس کی مین وجوہات جو ہے، جو اس کی بنیادی وجوہات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صدق سے ہم دور ہو گئے، سچائی کی راہ سے ہم دور ہو گئے. تو ہمارا جو جد و جہد ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. جیسے مثلاً اگر کوئی دن بھر میں 100 روپے کماتا ہے، تو اگر اس نے اس 100 روپے سے یہ چاہا کہ ہم ان 100 روپے میں سے جو حاصل ہوگا، ہم آج صبح جا رہے ہیں کمانے اور دن بھر میں ہم 100 روپے کمائیں گے، تو اس میں سے 30 روپے ہم خدمت خلق میں خرچ کر دیں گے اور 70 روپے میں سے اپنی اخراجات پوری کریں گے، کھانا پینا جو بھی. تو اب اس کے دل میں جو خدمت خلق کا جذبہ ہے، اگر وہ دکھاوے کی نیت سے نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس میں جو خدمت خلق کا جذبہ ہے وہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، تو دن بھر جو اس نے کام کیا اور 100 روپے حاصل کیے، وہ اس کا جد و جہد اللہ کی راہ میں مقبول ہوگا، کیونکہ وہ اپنے کام میں سچا ہے. اور جب کوئی اپنے کام میں سچا ہوتا ہے
تو اس کی محنت رنگ لاتی ہے، اور جب محنت رنگ لاتی ہے، رنگ لانا ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ محنت کا رنگ لانا کامیابی کی نشانی ہونا ہے، اور محنت تب رنگ لاتی ہے جب ہم اپنے کام میں سچائی کے ساتھ کریں گے، اپنے کام میں سچے ہوں گے، یعنی کہ دل سے ہمارے قدورت، چھل کپٹ یہ نہیں ہوگا، تب ہم اپنے جد و جہد میں، اپنے اسٹرگل میں آگے بڑھ سکیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں گے، اور ہمارا جد و جہد کامیاب ہو سکے گا۔ تو آج ہم اس ٹاپک میں یہ جانیں گے کہ ہمارا جد و جہد، ہمارا اسٹرگل ہمارے کام میں کب کامیاب ہوتا ہے۔ کامیاب تب ہوتا ہے جب ہمارے دل میں سچائی آتی ہے اپنے کام کے پرتی، جب ہمارے ہردے میں ستیہ نشٹھا آ جائے گی تو اپنے کام کے پرتی ہم جیت حاصل کر لیں گے، اور ہمارا پریشرم وفل نہیں ہوگا، سفل ہوگا۔ ہمارا پریشرم جو ہوگا وہ وفل نہیں ہو سکتا، پھر وہ سفل ہوگا جب ستیہ نشٹھا ہمارے ہردے میں آ جائے گی اپنے کام کے پرتی۔ If every work which we are perform in our daily life, whether it is related to the education sector or academics, or it is related with the daily life needs, so if we perform our every task with the intention of truthfulness, then we surely succeed in our task. تب ہم اپنے کام میں ضرور سے ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب اس جد و جہد کو، اب اس کوشش کو، اب اس اسٹرگل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس انداز میں بیان فرمایا ہے، اب ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ اس اسٹرگل کی اتنی اہمیت ہے، اس جد و جہد کی اتنی اہمیت ہے کہ جب ہم جد و جہد سے کوئی کام کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں، اور جد و جہد ہمارا تب کامیاب ہوتا ہے جب ہم سچے ہوتے ہیں اپنے کام کے پرتی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اور جو ہماری راہ کی طرف مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنی معرفت کی راہ کی طرف ہدایت ضرور دیتے ہیں، اور اللہ، بے شک اللہ صاحب احسان و صاحب تصوف، یعنی صاحب تصوف کے ساتھ ہے۔ And the person which strive in the way of Allah, then Allah said that we certainly guides them in our way and provide us our knowledge. Then surely Allah is with the beneficent. تو اب پتہ چلا کہ جد و جہد کون سا جد و جہد ہے، کون سا اسٹرگل ہے، وہ اسٹرائیو ان دا وے آف اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، یعنی کہ اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں تو اس میں اگر سچائی نہیں ہے تو وہ جد و جہد نہیں ہو سکتا، وہ جد و جہد ہمارا فیل ہو جائے گا۔ جیسے میں نے اگزامپل دیا ابھی کہ 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے اگر 20 روپے یا 30 روپے اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں یہ خدمت خلق کرنی ہے، کسی غریب کو دینا ہے، اگر ہمیں دل میں یہ آ گیا کہ ہم کسی کو یہ دکھاوا کریں کہ ہم 30 روپے دے رہے ہیں اس کو، غریب کو، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ ہم نے پورا دن بھر تو جد و جہد کی،
لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دکھاوا کر لیا. اب جب ہمارے دل میں یہ نہیں ہمیں جو غریب کی مدد کرنی ہے، یہ تو میں نے بہت چھوٹا سا اگزامپل دیا ہے، ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں. اگر مجھے جیسے غریب کی مدد کرنی ہے، یہ میرے دل میں ہے کہ مجھے غریب کی مدد کرنی ہے، اپنے مال سے، اپنے علم سے، جیسے بھی، اور یہ ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارا جو جد و جہد ہوگا، تو ہمارا جو اسٹرگل ہوگا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا. اور جس کو اللہ کامیاب کر دے اپنی راہ میں، وہ جد و جہد کرنے والا صاحب احسان کہلاتا ہے، یعنی کہ صاحب تصوف کہلاتا ہے، جس پہ اللہ نے احسان کیا، اپنا فضل کیا، اپنا کرم کیا، وہ کہلاتا ہے صاحب احسان. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. تو اب ہم کو پتہ چلا کہ جد و جہد کی کتنی قیمت ہے، کتنی قدر و قیمت ہے، کہ جد و جہد جب ہم اللہ کی راہ میں کریں گے، اللہ کی راہ میں کریں گے، تو اللہ ہمیں اپنے کام میں کامیاب بھی کرے گا اور اپنی راہ کی طرف ہم کو معرفت بھی عطا کرے گا. If we apply our every work with effort and with the intention, full intention of truthfulness with our heart, then Allah surely succeed us and gives us the knowledge of Gnosis, of his Gnosis. اپنی معرفت کی کا علم بھی عطا کرے گا، اپنی معرفت کی راہ بھی عطا کر دے گا، یعنی کہ اپنا قرب بھی دے دے گا، اپنا قرب بھی عطا کرے گا. تو یہاں پہ آج ہم کو یہ پتہ چلا کہ اسٹرگل ہمارا تب کامیاب ہوتا ہے جب ہماری نیت کامیاب ہوتی ہے، جب نیت اچھی ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے انما اعمال بالنیات، یعنی ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے، یعنی کہ جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ ویسا ہمارا عمل دیکھتا ہے، جانتا ہے. ہماری نیت ہر کام میں اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہوگی تو ہمارا جد و جہد بھی کامیاب ہوگا اور ہم اپنے کام میں کامیاب ہو پائیں گے. تو یہی ریزن ہے کہ ہم اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اکثر اوقات کامیاب نہیں ہو پاتے. میں نے سب کو نہیں کہا، جنرل کہہ رہا ہوں کہ اکثر اوقات کامیاب نہیں ہو پاتے اپنے جد و جہد میں، اپنے کام میں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ تعلیم کے سلسلے میں کام ہو، چاہے وہ روزی روزگار کے سلسلے میں کام ہو، چاہے وہ کسی سلسلے میں کام ہو. ہم کامیاب تب ہو پاتے ہیں، کامیاب تب ہوں گے جب ہمارا جد و جہد، ہماری کوششیں سچائی کے ساتھ ہوں گی، سچ کی راہ پر ہوں گی، صفات صدق ہم نے اختیار کیا ہوگا. اچھا، اب یہ صفات صدق ہم کو ملے گا کیسے؟ اب یہ سچائی ہم کو ملے گی کیسے؟ اور یہ سچائی ہے کیا؟ تو سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ دیواں شریف نے ارشاد فرمایا کہ صدق تمام اوصاف حمیدہ کی بنیاد ہے. The سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ said that truth is the basis of all good qualities and lies is a root cause of all evil deeds. کذب، دوسری جگہ ارشاد فرمایا سرکار نے کہ کذب، سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے کذب یعنی کہ جھوٹ، یہ تمام جو ہم بری عادت میں مبتلا ہیں، کذب یعنی کہ جھوٹ تمام افعال رذیلہ کی جڑ ہے. یہ سرکار کا قول مبارک ہے. Lies is the root cause of all evil deeds. یعنی کہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے اور سچائی اچھے کاموں کی بنیاد ہے. تو جب سرکار عالم پناہ ہمیں بنیادی اصول دے رہے ہیں
کیا دے رہے ہیں؟ بنیادی اصول کی ہمیں اپنے کام کی نیو ہی رکھنی ہے سچائی پہ. جب اپنے کام کی ہم نیو سچائی پہ رکھیں گے تو جو تعمیر ہوگی بلڈنگ کی، وہ اس میں جو جد و جہد ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا. جب ہماری نیو مضبوط تو ہماری بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی. جب ہماری نیو میں کمزوری ہوگی، ویک ہوگی، it did not bear the stress of the whole part of the building, then building will fall. تو ہماری عمارت گر جائے گی. تو یہی آج کا جو ٹاپک کا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں تمام اوصاف حمیدہ کی جو بنیاد ہے صدق، اس کو اپنانا ہے. تب ہمارا اسٹرگل کامیاب ہو پائے گا، تب ہمارا جد و جہد کامیاب ہو پائے گا. اب یہ جو صدق ہے، یہ جو سچائی ہے، یہ جو ستیہ ہے، یہ ہمیں کیسے پراپت ہوگا؟ اس کی پراپتی کیسے ہوگی ستیہ کی؟ یہ ستیہ نشٹھا ہمارے ہردے میں کس طرح واس کرے گی؟ تو ہمیں اس کے بارے میں اپنی درشٹی کون کرنی چاہیے. تو اب جب ہم نے اس کو دیکھا کہ ہمارا جو یہ سچائی ہے یہ ہمیں کیسے ملے گی، یہ صفات صدق ہمیں کیسے حاصل ہوگی، تو قرآن نے ارشاد فرمایا. قرآن سبھی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے درس ہے. قرآن از دا گائیڈنس فار آل. تو قرآن نے ہم کو ارشاد فرمایا کہ تمہیں صدق کیسے ملے گی. تو قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، وقولوا مع الصادقین، وقولوا مع الصادقین، وقولوا مع الصادقین. سورہ توبہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو یا اللہ سے تقوی رکھو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وقولوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، سچوں کی صحبت اختیار کرو. او یو ہو بلیو، be careful of your duty to Allah and adopt the companionship of truthful people, the people of truth. Adopt the companionship of the people of the truth. تو آج یہاں سے یہ کلیئر ہوا کہ جب ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، سچوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارے اندر بھی نیکی آئے گی اور ہم سچے ہو جائیں گے. اور جب سچے ہو جائیں گے تو ہمارا جد و جہد کامیاب ہوگا. جد و جہد کامیاب ہوگا تو اپنے کام میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو آج کا جو ٹاپک کا جو اصول ہے، جو بنیادی اصول ہے، وہ جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، اور اس کا بیسک ٹول جو ہے وہ سچائی ہے، ٹروتھ ہے. اور ٹروتھ ہمیں ملے گا سچے لوگوں سے، کیونکہ سچائی ایک بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی ہے. انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے بہت بڑی، سچائی. تو جب یہ سچائی ہمارے اندر آئے گی تب ہمارے کام بنیں گے. The truth is the greatest virtue. Then we attain, and when we attain this virtue, surely Allah will succeed us. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہمیں جو کمپینینشپ کرنی ہے، جو صحبت اختیار کرنی ہے، وہ سچوں کی کرنی ہے. کیونکہ جب ہم نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیکوکاروں کی صحبت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر کی غلاظت کو نکالتے ہیں اور نور بھر دیتے ہیں. اور جب نور بھر دیتے ہیں یہ اللہ والے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر نیکی آ جاتی ہے. اور جب ہمارے اندر نیکی آ جاتی تو سچائی بھی
تمام بڑی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے. تو ہم سچے ہو جاتے ہیں, سچے بھی ہو جاتے ہیں, اور جب ہم سچے ہو جاتے ہیں تو اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ہمارا جد و جہد کامیاب ہو جاتا ہے, ہمارا کام میں ہمیں کامیابی مل جاتی ہے, ہم سکسیس ہو جاتے ہیں. تو آج کا جو سب سے بڑا ٹاپک کا جو بنیادی اصول ہے, جو بیسک پوائنٹ ہے, وہ ہے اسٹرگل کا ٹروتھ, سچ, ستیہ نشٹھا. تو ہم اگر اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے, ہم اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں, اللہ والوں سے محبت کریں, اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں, تو ضرور سے ضرور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا, بشرطے کہ ہماری انٹینشن, ہماری نیت سچی ہونی چاہیے اپنے کام کے لیے. حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت تمام عمر کی بیریا عبادت سے بہتر ہے, حضرت مولانا روم فرماتے ہیں. تو جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, if we adopt the companionship of the people of the truth, then they, friends of Allah, guide us and tuned our deeds with the intention of truth. When we surely succeed in our every task. تو آج کا جو بیسک پرپس ہے, جو اس کا جو ٹول ہے, جو آج کا جو بنیادی اصول ہے, وہ ہے سچائی. جو اس ٹاپک کا جو موٹیو ہے, جو ٹاپک کا نام ہے اسٹرگل, تو ہمارا جد و جہد, ہماری کوششیں سچ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمارا پریکشرم ستیہ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. استیہ سے ہمارا پریکشرم بھی وفل ہو جاتا ہے, سفل نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سچا بنائے اور سچوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے. پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کی صحبت اختیار کرنے والا اور سچا بنائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.